بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایڈمنسٹریشن تبدیل ہو رہی ہے اور 20 جنوری کو بائیڈن کی جگہ پہ ٹرمپ آ جائیں گے. لیکن صرف امریکہ کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی بلکہ امریکہ کے کچھ جو نمائندے پاکستان کے اندر ہیں ان کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے. امریکہ کے پاکستان میں جو اسلام آباد میں سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ پاکستان سے جا رہے ہیں اور وہ اس بارے میں کچھ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو تصویر بھی سامنے آئی اور بتایا گیا جی ان کی محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور محسن نقوی نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تو اب محسن نقوی آپ جانتے ہیں کہ اصل حکومت کے نمائندے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اسحاق ڈار کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، باقی سب لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ معمول میں جو روٹین میں ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن اصل معاملہ اس وقت کیا ہے؟ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی، مذاکرات، بہت کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب جاوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور نواز شریف گروپ کا حصہ ہیں، انہوں نے رات کو فہد حسین کے شو میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ انٹرنیشنل پریشر کے اوپر ہیں، بین الاقوامی دباؤ کے اوپر ہے. اور پھر جناب جاوید چودھری نے تو یہ فرما دیا کہ جی یورپی طاقتوں کو نا پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو ملک کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کر رہا ہے اور عمران خان اندر سے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد مذاکرات والا جہاں تک معاملہ ہے تو پھر اطلاعات ملی کہ عمران خان نے کل جب یہ ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان نے کہا کہ دیکھیے جب تک آپ اس جوڈیشل کمیشن والے معاملے کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر آگے نہیں بڑھتے تو پھر ہم مذاکرات کے حوالے سے آگے نہیں بڑھیں گے. اور پھر حکومت کی طرف سے چونکہ وعدہ کیا گیا تھا ہم ملاقات کروائیں گے کمیٹی کی، تو وہ ملاقات تو نہیں ہو سکی. تو اب اس بارے میں عرفان صدیقی صاحب یہ مانتے ہیں جی پی ٹی آئی کی کمیٹی سے جو عمران خان سے ملاقات کا وعدہ ہم پورا نہیں کر سکے. لیکن ایاز صادق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ تو یہ وعدہ کیا تھا اور نہ ہی ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم یہ ملاقات کروائیں. لیکن اب کیا یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ تو شیخ وقاص اکرم کا یہ بتانا ہے جو تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کی جو تیسری نشست ہے اس کے لیے اسپیکر ایاز صادق اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے اور تیسری ملاقات میں اگر کچھ بریک تھرو نہیں ہوتا یا جو خان صاحب ڈیمانڈز کر رہے ہیں تو پھر شاید بات چوتھی کی طرف نہ جائے اور دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہی دی جائیں گی کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایسے ہو گیا. اب اس میں خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ آج کل رچرڈ جو گرینل ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. یہاں بہت ساری باتیں ہوئیں کہ کیا وجہ ہے، کیا ان کا پاکستان کے حوالے سے چیزیں ختم ہو گئی. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایلان مسک نے کل ایک معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر پاکستان کی ایڈ بند کرنے کے حوالے سے ایک ایم پی نے لکھا تو ایلان مسک نے اس کو کہا ایبسولوٹلی کہ بالکل بند ہونی چاہیے. تو معاملات ٹھیک ہے نہیں اس حوالے سے لے کے. اب گرینل خاموش ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو ٹرمپ کی چیف آف سٹاف ہے انہوں نے جو نامینیٹڈ ان کی کیبنٹ ہے ان کو ایک کہا تھا کہ آپ جب تک آپ کی اپروول نہیں ہو جاتا نامینیشن کا سینٹ سے تو آپ تب تک جو ہے اس بارے میں کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے اوائڈ کریں. اب محمد مالک صاحب جو پاکستان کے اینکر ہیں انہوں نے رات کو یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ کے بہت جو سینئر سفارتکار ہیں تو پھر انہوں نے اشارہ بھی دے دیا جو چند دنوں میں یہاں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ظاہر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ہی ہیں. تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا جو رچرڈ گرینل ہیں ان کو ہم سیریس لیں، تو ان کے مطابق ان کو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ہنس کے کہا کہ بالکل لیں. انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے وہ قریبی دوست ہیں اور وہ سسٹم کے پرانے آدمی ہیں. تو اس حوالے سے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر جو رچرڈ گرینل باتیں کر رہے ہیں اس سے ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو امریکی انتظامیہ سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے. اس کو یہ نہ دیکھا جائے کہ ڈونلڈ بلوم کی ذاتی رائے، یہ رچرڈ گرینل کی ذاتی رائے ہے تو یہ اس طریقے سے ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مطابق جب امریکہ کا سفیر اسلام آباد میں بیٹھ کے ظاہر جرنلسٹ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سیریس لیں اور پھر آپ کے جاوید لطیف صاحب بھی یہ فرمائیں کہ جناب دیکھیے ہم بیرونی دباؤ کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں. اور پھر صورتحال یہ ہے کہ رات کو
حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ مذاکراتی عمل ہے اس میں آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ چلے نواز شریف تو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور شہباز شریف کے پاس وزارت عظمیٰ ہے اس وقت، اور ان کے مطابق جو شہباز شریف ہیں ان کو عمران خان سے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایون انہوں نے کہا کہ جب یہ 26 نومبر کے آس پاس چیزیں ہو رہی تھیں تو اس دوران ہوا کیا کہ کچھ رابطے ہوئے محسن نقوی کے، اور جب رابطے ہوئے تو انہوں نے پرائم منسٹر آفس سے لائن نہیں لی بلکہ انہوں نے کہیں اور سے لائن لی۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ محسن نقوی کن کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے کہاں پہ لائن لی ہوگی۔ اب رات کو حامد میر صاحب نے آن دی ریکارڈ یہ کہا ہے کہ حکومت بنیادی طور پہ عمران خان سے NRO مانگ رہی ہے۔ ان کا بتانا یہ ہے کہ آپ حکومت کی ادائیں اور ناز نخرے دے کر خواہش کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو کچھ دیں نا، یعنی کچھ تو آپ بھی کمپرومائز کریں نا۔ تو اب ان کے مطابق یہ بنیادی طور پہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کو کچھ دے نہیں رہی بلکہ عمران خان سے مانگ رہی ہے، اور ان کے مطابق گورنمنٹ کے اندر وسوسہ اور پریشانی یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کو ہم تو آفر نہیں کر رہے، لیکن کون آفر کر رہا ہے؟ جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ عمران خان صاحب تک وہ آفر پہنچاتے ہیں اور پھر عمران خان بنی گالا جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور بات ہے، عمران خان اور تحریک انصاف نے بڑا سمارٹلی پلے کیا، انہوں نے مذاکرات بھی کیے اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس حکومت کے پاس اختیار کتنا ہے کہ حکومت وعدہ کر رہی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن وہ ملاقات نہیں کروا پائے۔ تو اس سے اندازہ لگاتا ہے پبلک پرسیپشن کا بھی اور گراؤنڈ ریالٹی کا بھی کہ بھائی اس حکومت کے پاس تو اپنی جیلوں کے اندر، یعنی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، کسی اور پارٹی کی حکومت نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اڈیالہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ڈومین میں آتا ہے۔ تو آپ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ملاقات نہیں کروا پا رہے، تو یہ وہی صورتحال ہے جب خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ FIR نہیں ہری پور والی کروا پاتا، تو یہ ویسا ہی معاملہ ہے۔ تو آپ کہیں یہی کہ جناب سامنے ایک حکومت ہے، تو سامنے حکومت جب ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا۔ تو اب آپ نے ملاقات بھی نہیں کروا پائے، پھر آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی جی تحریک انصاف جو ہے وہ تحریری طور پہ ہمیں وہ اپنے مطالبات وغیرہ دے دے، تو وہ تحریری طور پہ بھی مطالبات کے حوالے سے دے دیں گے، ان کو اس حوالے سے بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ہاں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے مطابق صاحبزادہ حامد رضا رات کو بھی کہہ رہے تھے جی مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام، دونوں صورتوں میں عمران خان کی جو رہائی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور میں ان کے مطابق عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیسے ہے، یہ ایک بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ کو سپریم کورٹ کا احوال بتانا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری نے 26 بیانی ترمیم کے حوالے سے درخواست دائر کی، اور لاہور ہائی کورٹ بار نے کل یہ کہا تھا کہ آپ اس 26 بیانی ترمیم کو جو ہے وہ لائیو دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور جو ہے وہ آئینی درخواست 26 بیانی ترمیم کو لے کے دائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فل کورٹ تشکیل دینے